الحمدللہ ہمارا موضوع آج کا انتہائی اہم ہے۔ جی اہم اس لیے ہے کہ بالعموم ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے دیکھا اور سنا اکثر و بیشتر محافل میں، خطبات جمعہ میں، خطبہ عظام اکثر و بیشتر جی جی واعظین و مقررین جب بھی منبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں جی جی تو والدین کی عظمت و شان بیان فرماتے ہیں، جی بے شک ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے رحلت کر جائے، جی اس کے اصال ثواب کی محفل کی نشست کل ہو جی یا تیجے کی محفل ہو یا جی جی ساتے کی، دسویں کی، چہلم یا سالانہ ہو، جی ہے یہ سارے ہی اصال ثواب ہی، جی یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، بالکل الگ ٹاپک ہے۔ تو ان تمام محافل میں، تمام نشستوں میں عظمت و شان والدین ہی بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا اچھا اکثر و بیشتر علماء جو ہیں، مقررین، واعظین، خطباء حضرات، جی وہ عظمت و شان والدین بیان کرتے ہیں۔ جی جی پھر حضور میاں محمد بخش رحمہ اللہ کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، جی وہ بھی عظمت و شان والدین کے حوالہ سے۔ جی جی بالکل ایسے ہی۔ حالانکہ میں نے اپنی زندگی میں، ناظرین جس درد دل سے میری ان گزارشات کو وصول فرمائیں گے، امید رحمت ہے جی جی وہ یقیناً اسے قبول فرمائیں گے۔ جی میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا نوجوان یا کوئی بھی ایسی بیٹی ماں باپ کی عظمت و شان کی انکاری نہیں دیکھی۔ بالکل ایسے والدہ ماجدہ کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو ہر ذی شعور تسلیم کرتا ہے۔ جی ایسے اسی طرح والد گرامی اگر جنت کا دروازہ ہے تو ہر ذی شعور بیٹا یا بیٹی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ بالکل ایسے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظمت و شان بیان ہوتے ہوئے جی اور انہیں تسلیم کرتے ہوئے بھی گھروں کا نظام درم برم کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کی عزت، احترام اور تکریم کیوں نہیں کر پا رہے؟ جی تو اس کی وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عظمت و شان تو بتاتے ہیں لیکن نہ والد کے حق بتاتے ہیں، نہ والدہ کے حق بتاتے ہیں۔ اللہ تو خرابی یہاں سے پیدا ہو رہی ہے کہ اولاد کو والدین کے حقوق نہیں بتائے جا رہے ہیں۔ جی جی جس دن والدین کے حقوق بتا دیے گئے اولاد کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عزت و عظمت کو ماننے والی اولاد ہے وہ ان کے حقوق کو نہ مانے اللہ اور ان کے حقوق کی جو ہے پاسداری میں کمر بستہ نہ ہو۔ تو خرابی یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے کہ حقوق نہیں بیان کیے جا رہے۔ جی جی تو اس لیے میں یہ پسند کروں گا کہ آج کے مضمون کو تھوڑا سا اور وسعت دی جائے، جی جی تو اس کے ساتھ 3 لفظوں کا اور اضافہ کیا جائے۔ جی فقط والدین کے حقوق نہیں، جی جی اولاد کے بھی حقوق بیان کیے جائیں۔ اچھا 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 اللہ تو آج کے ہمارا موضوع جو ہے نا، وہ فقط والدین کے حقوق پر مشتمل نہیں ہے، اچھا بلکہ یہ والدین اور اولاد کے حقوق پر مشتمل ہوگا۔ جی 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 اللہ اکبر۔ یعنی کہ آج کا موضوع والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق ہے۔ جی تو نوری صاحب آپ بتائیں کہ آپ پہلے والدین کے حقوق بیان کریں گے یا اولاد کے؟ ہاں، نقیب کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس نے نقب لگانی ہوتی ہے، تو میں آپ کو حوصلہ بھی دیتا ہوں، آپ کو شاباش بھی دیتا ہوں۔ میں پسند کروں گا کہ اولاد کے حقوق پہلے بیان کر دیے جائیں۔ اس کی ایک وجہ ہے۔ جی جی ناظرین مکرم، جب میاں اور بیوی نکاح مسنونہ کے بعد زوجیت میں آتے ہیں جی جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانیوں کے سائے میں انہیں اولاد عطا فرماتا ہے۔ جی تو اب ماں باپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آنے والا بچہ اور آنے والی بچی ہماری عزت کرے، ہمارا احترام کرے، جی مگر ایسا ہوتا نہیں۔ جی اس کی وجہ یہ ہے
کہ توقع تو رکھی جاتی ہے لیکن جن چیزوں سے توقعات کو پورا ہونا ہوتا ہے وہ چیزیں نہیں اسے سکھائی جاتی، اچھا جی، وہ اسے سکھائی نہیں جاتی۔ اولاد کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ بھئی تو نے اپنے ماں باپ کی توقعات پر کیسے پورا اترنا ہے اور کیسے تم ان کی توقعات کو پورا کر کے اللہ رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہو۔ تو اولاد کے حقوق اس لیے بیان کرنا چاہوں گا کہ خرابی یہ بھی ہے کہ والدین اولاد سے یہ توقع رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اولاد ہمارے کہے سنے میں ہوگی اور ہمارے آگے سر تسلیم خم کرے گی، لیکن خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ توقعات پروان چڑھنا ہو جاتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اولاد کو سکھایا نہیں جاتا۔ ہمارا دین ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اولاد کو ماں باپ کے حقوق بتانے چاہیے اور ماں باپ کو اولاد کے حقوق بتانے چاہیے، یعنی دونوں طرف یہ کام جی دونوں طرف۔ جی چلے وہ آپ نے تھوڑا سا چھیڑا ہے نا تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، امید رحمت ہے ناظرین بڑے دل کے کانوں سے اسے وصول فرمائیں گے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ سجنا جی نو جی ہوندی ہے اور محبت کی ہوندی، تو دو طرفہ محبت جو ہے نا جی، عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہاں پر میں حضور ختمی مرتبہ علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہدیہ ناظرین کرتا ہوں اور بڑی اچھی طرح سے ناظرین سمجھیں گے کہ میں اولاد کے حقوق پہلے کیوں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلے ماں باپ ہیں، تو ماں باپ جو آگے کنوے کریں گے، ہمارے پنجابی لوگ جو ہے نا بزرگ وہ کہا کرتے تھے کہ جو بیجنا ہے وہی وڈنا ہے، جی بالکل ایسے۔ تو حضور ختمی مرتبہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور و معروف حدیث شریف ہے کریمہ علیہ السلام کی، ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، آقا فرماتے ہیں جس نے چھوٹوں پر شفقت نہیں کیا اور جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، فرمایا فلیس منا، میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ناظرین مکرم دیکھیے حضور آقا دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بعثت جوامع الکلم، آقا فرماتے ہیں مجھے جامع کلمات کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے اتنے جامع الفاظ ہیں، یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا اور بعد میں بڑوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس میں بڑی مزیدار حکمت ہے۔ وہ ماں باپ جو بچے کے پیدا ہوتے ساری اس سے توقعات لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ذرا توجہ کے ساتھ اس حدیث شریف کی شرح کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور جو چھوٹا بڑوں کا ادب نہیں کرتا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اس لیے کہ جب بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چھوٹا بڑے کا ادب نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چھوٹے پر شفقت کی جائے تو چھوٹا بڑے کا ادب نہ کرے۔ ہمارے ہاں خرابی یہاں پر ہو رہی ہے کہ والدین اپنی عزت اور عظمت اور اپنی شان و شوکت و اولاد پر جو ہے نا جماتے رہتے ہیں، بھئی میرے قدموں تلے جنت ہے اور باپ تو جنت کا دروازہ ہے، ہاں جی باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، کوئی انکاری نہیں، سب اقرار کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ادب نہیں کر پا رہے، احترام نہیں کر پا رہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انہیں حقوق نہیں بتائے گئے اور دو طرفہ حقوق نہیں بتائے گئے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ماں باپ اولاد کے حقوق نہیں ادا کر پا رہے اور اولاد ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کر پا رہے۔